بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آپ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ، جماعت ہشتم، مضمون اردو۔ آج ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے، شہری دفاع، مشکل الفاظ کے معنی اور سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شہری دفاع ہے کیا چیز اور یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آج سے کئی دہائیاں قبل جب امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرائے تو وہاں کے شہری تربیت یافتہ نہ تھے، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد مارے گئے۔ زخمیوں کی بڑی تعداد اس لیے ہلاک ہو گئی کہ انہیں بچانے کے لیے تربیت یافتہ رضاکار موجود نہ تھے۔ رضاکار اپنی مرضی سے کام کرنے والے، بغیر تنخواہ کے کام کرنے والے، اور ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ شہری دفاع کی تربیت حاصل کر کے نہ صرف اپنی زندگی بچائی جا سکتی ہے بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ شہری دفاع کے اصولوں پر عمل کر کے قدرتی آفات، زلزلوں، طوفانوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے دوران جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ شہری دفاع سے مراد وہ سرگرمیاں ہیں جن کا مقصد شہریوں کو قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب، طوفان یا خشک سالی اور انسان کی پیدا کردہ آفات جیسے ہوائی حملے، بم دھماکے، آگ، دہشت گردی کی صورتحال میں اپنے مدد آپ کے تحت کام کرنے کے قابل بنانا ہے۔ آگ لگنے یا زلزلوں کی صورت میں عمارتوں سے نکلنے کے لیے لفٹ یا سیڑھیوں کا استعمال کریں، اور لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا استعمال کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر کوئی اہم ایمرجنسی فون نمبرز جانتا ہو۔ بنیادی حفاظتی مہارت یعنی فرسٹ ایڈ سیکھنا بھی ہر شہری کے لیے بہت ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشتبہ بیگ، گاڑی یا فرد کی فوری اطلاع متعلقہ محکموں کو دیں۔ آپ کو پتہ ہے بچے، شہری دفاع کا جو دن ہے یہ 1 مارچ 1990 سے ہر سال سے لے کر اب تک، یعنی ہر سال یہ 1 مارچ کو منایا جاتا ہے، اور یہ 1990 سے ایسا ہونا شروع ہوا ہے کہ 1 مارچ 1990 سے لے کر اب تک ہر سال شہری دفاع کا دن ایک خاص دن ہے جو منایا جاتا ہے۔ اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ شہری دفاع کی یہ جو تحریک ہے یہ کیوں ضروری ہے، یعنی کہ قدرتی آفات ہیں یا جو۔ اب سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے ہم حاصلات تعلم دیکھ لیں۔ حاصلات تعلم یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کہ بچے سبق کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھیں گے، سبق کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں، کہ اس سبق کی تدریس یعنی پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1 روزمرہ زندگی کے تجربات اور مشاہدات کا زبانی اور تحریری اظہار کر سکیں۔ مشاہدات یعنی کسی بھی چیز یا عمل کو غور سے دیکھنا، یعنی کہ بچے اس کو زبانی، اورل اور تحریری یعنی ریٹن ورک میں بھی اس کو بتا سکیں، اس کا اظہار کر سکیں اپنے روٹین کے تجربات اور مشاہدات کو۔ ٹھیک ہے، روزمرہ زندگی سے مراد روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں ان میں جو ان کے سامنے ان کے تجربات یا مشاہدات آتے ہیں ان کو وہ زبانی طور پر بھی بتا سکیں اور تحریری طور پر بھی بتا سکیں۔ نمبر 2 کسی کہانی کے موڑ پر آنے والے 2 یا زائد پہلوؤں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکیں، یعنی کہ درست فیصلہ کر سکیں، صحیح راستے کا انتخاب کر سکیں کہ کون سا راستہ ان کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 3 مجہول کو معروف جملوں میں بدل سکیں۔ فعل معروف اور فعل مجہول جملوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فعل معروف وہ جملے ہوتے ہیں جس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، فاعل یعنی کام کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے، اور فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل یعنی کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا۔ فعل مجہول کو فعل معروف میں بدل سکیں۔ پھر نمبر 4 300 سے زائد الفاظ، 300 سے زائد یعنی 300 سے زیادہ الفاظ کی زحامت یعنی سطر کا مضمون، 300 سے زائد الفاظ کی سطر یعنی لائن کا مضمون۔ انشائیہ کہتے ہیں ایسا مضمون جس میں مصنف اپنے ذاتی تاثرات بیان کرے، ہلکا پھلکا مضمون یا جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ انشائیہ میں مصنف اپنے ذاتی تاثرات بیان کرتا ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، ہلکا پھلکا مضمون ہوتا ہے۔ رپورتاج یا رپورٹ ہوتی ہے کسی معاملے کی خبر یا اطلاع دینا،
تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے 300 سے زیادہ الفاظ کا مضمون لکھ سکیں، انشائیہ لکھ سکیں، رپورتاج یا رپورٹ وغیرہ تیار کر سکیں۔ خاص الفاظ بچوں سبق کے یہ ہیں: ممکنہ یعنی کہ ہو سکنے والی باتیں، ممکنہ ہو سکنے والی باتیں، کسی بات کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہ ہو، ہر اول آگے والا دستہ، قیامت خیز خطرناک، ریلا طغیانی بہت زیادہ سیلابی پانی، گراں قدر قیمتی، ہاتھ پٹانا مدد کرنا، حواس باختہ ہوش کھو دینا، ہوش میں نہ رہنا، ڈر جانا، خوفزدہ ہو جانا، مستعد تیز یا چست، ناگہانی اچانک آنے والی مصیبت، میز صرف، استقامت مضبوطی یا ثابت قدمی، کسی بات پہ ڈٹ جانا، لقمہ اجل موت کے منہ میں چلے جانا یا مر جانا، تابکاری نقصان دہ شعاعوں کے اثرات۔ شعری دفاع سے مراد ایک ایسی منظم کوشش ہے، منظم یعنی کہ ملی جلی کوشش، کسی چیز کو ترتیب دینا یا پرونا۔ شعری دفاع کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد ایک ایسی منظم کوشش ہے جو قدرتی اور انسانی آفات کے موقع پر عام شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے بجائے متوقع نقصانات کو کم سے کم کرتی ہے۔ قدرتی یعنی سیلاب یا زلزلے وغیرہ، اور انسانی آفات یعنی کار ایکسیڈنٹس ہو گئے، بم دھماکے ہو گئے، تو یہ سب قدرتی اور انسانی آفات سے نبٹنے کے لیے شہریوں کو بے سہارا چھوڑنے، ان کو اکیلا چھوڑنے کے بجائے ان کو پیش آنے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے یہ تنظیم بنائی جاتی ہے، یہ تحریک بنائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو لوگوں کے اندر اس احساس کو اجاگر کرتی ہے، یعنی بیدار کرتی ہے کہ استقامت، جرأت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کر کے دشمن کی طرف سے پہنچائے جانے والے نقصانات سے ممکنہ حد تک بچا جا سکے۔ استقامت یعنی قائم رہنا، کسی بات پہ ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا۔ جرأت بہادری، اور نظم و ضبط ترتیب کا مظاہرہ کرنا، اظہار کرنا، دکھانا، نقصانات، نقصان کی جمع، ممکنہ حد تک، جہاں تک ممکن ہو۔ پاکستان میں شہری دفاع کی باقاعدہ تنظیم وزارت داخلہ کے تحت 1952 میں قائم ہوئی۔ اس کے قیام کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ زمانہ جنگ میں دشمن کی طرف سے ہوائی حملے کی صورت میں عوام میں جذبہ اجاگر کرے گی۔ نیکسٹ پیج، صفحہ نمبر 108۔ آپ اپنے پاس اردو کی کتاب کھول لیں اور ساتھ ساتھ میں اپنی کتاب کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ کو یہاں پہ سمجھنا ہے تو آپ اپنے پاس اردو کی کتاب لازمی رکھیں اور ساتھ ساتھ میں لیکچر بھی سنیں اور اردو کی کتاب کو بھی دیکھتے جائیں۔ دشمنوں کے حملوں سے کیسے بچاؤ کرنا ہے، نیز قدرتی آفات مثلاً زلزلے اور سیلاب یا آگ لگنے کی صورت میں کون کون سے حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اقدام یعنی کسی عمل کو روکنا تاکہ نقصانات کم سے کم ہوں۔ دراصل حادثوں اور بحرانوں کے موقع پر عوام کو حوصلہ دینا۔ بحران ہنگامی صورتحال، انہیں اپنی مدد آپ کرنا سکھانا، ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا اور انہیں ذہنی طور پر ہر طرح کے خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرنا۔ نبرد آزما یعنی مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا۔ شہری دفاع والوں کے فرائض ہیں: گزشتہ چند سالوں کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھا جائے تو وطن عزیز میں شہری دفاع کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مد نظر یعنی سامنے رکھا جائے تو وطن عزیز یعنی کہ ہمارے وطن پاکستان میں شہری دفاع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ 2005 میں قیامت خیز زلزلے نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی، جس میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لقمہ اجل بن گئے یعنی کہ انہوں نے اپنی جان کھو دی، مر گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے اور ہزاروں لاپتہ ہو گئے یعنی گم ہو گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے۔ اس طرح املاک کو بھی، املاک، جائیداد، زمین، مکانات وغیرہ کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا، ناقابل تلافی نہ پورا ہونے والا نقصان۔ مظفر آباد، باغ، بالاکوٹ کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، یعنی کہ 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا بالاکوٹ میں، جس سے لاکھوں افراد جو تھے وہ
بے گھر بھی ہو گئے، لاپتہ بھی ہو گئے، زخمی ہو گئے، بہت سے افراد مر بھی گئے اور مال و املاک کو بھی نقصان پہنچا، اور کافی حد تک یعنی کہ یہ اس نقصان نے پاکستان کی معیشت کو بہت حد تک نقصان پہنچایا۔ شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان میں خودکش حملوں اور دہشت گردی کی دیگر کارروائیوں میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ خودکش حملے یعنی کہ اپنے آپ کے ساتھ بم باندھ کر کسی مسجد، بازاروں، مالز، مارکیٹس وغیرہ میں گھس جانا، یہ دہشت گردی جو ہوتی ہے یعنی خوف و ہراس پھیلانے والے افراد کے گروہ ہوتا ہے۔ شدت پسند بھی یہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، لوگوں کی جان لیتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے مال و املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کا مقصد ملک میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ تو ایسی کارروائیوں میں جو ہے ہزاروں لوگ شہید ہوئے اور ہزاروں بچے لاوارث اور یتیم ہو گئے۔ لاوارث یعنی کہ ان کے باپ مر گئے، ظاہر سی بات ان کا سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا، ان کا آسرا جو ہے ان سے چھن گیا تھا۔ تو ایسے ان کی اس شدت پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے ہزاروں بچے جو ہوتے ہیں وہ یتیم اور لاوارث ہو جاتے ہیں۔ اس جنگ میں پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ نیکسٹ پیج 109 جیم سن 2010 میں آنے والے سیلاب نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ پنجاب میں یہ سیلاب آیا تھا 2010 میں، جس کا اس سے بھی پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا سیلاب تھا، جس میں ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور سینکڑوں افراد سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ گویا 21ویں صدی کی پہلی دہائی پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوئی۔ پہلی دہائی یعنی کہ صدی کے پہلے 10 سال، ایک صدی میں 100 سال ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، یعنی کہ اس صدی کے جو پہلے 10 سال تھے۔ ایسے حالات میں شہری دفاع کی ضرورت و اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ویسے بھی یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ اگر عام شہریوں کو ہنگامی حالات میں امدادی کارروائیاں کرنے کی تربیت فراہم کی جائے تو وہ گراں قدر یعنی قیمتی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ وہ پولیس، فوج، ڈاکٹرز، انجینئرز اور مقامی انتظامیہ کا ہاتھ بٹا کر یعنی ان کی مدد کر کے متاثرہ افراد جن پر یہ چیز، جن کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں، جو اس کا اثر لیتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ شہری دفاع کی تنظیم شہریوں کو درج ذیل درجوں میں تقسیم کر کے تربیت فراہم کرتی ہے۔ نمبر 1 سرکاری، نیم سرکاری یا دیگر اداروں کے ملازمین۔ نمبر 2 رضاکار یا عام شہری۔ رضاکار وہ افراد ہوتے ہیں جو بغیر تنخواہ کے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ نمبر 3 اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے طلباء۔ نیکسٹ پیج صفحہ نمبر 110۔ شہری دفاع کی تربیت رضاکاروں، طلباء اور سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ نمبر 1 خطرے کا سائرن بجنے کی صورت میں کیا کرنا ہے۔ نمبر 2 اچانک کہیں آگ بھڑک اٹھنے کی صورت میں آگ بجھانے والے عملے کی کس طرح مدد کرنی ہے اور عام لوگوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ نمبر 3 سیلاب زدہ علاقوں میں خوراک کی قلت پر قابو پانے کے لیے خوراک کی ترسیل کو کس انداز میں یقینی بنانا ہے۔ ہوائی حملے ہونے کی صورت میں عام شہریوں کو کس طرح حفاظتی مقامات تک پہنچانا اور افراتفری سے بچانا ہے۔ یعنی کہ جس وقت ایسا کوئی قدرتی یا انسانی آفت انسان پہ لاحق ہو جاتی ہے تو پھر انسان میں ایک پینک سی مچ جاتی ہے، بے چینی، افراتفری ہو جاتی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے ان کو اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ نمبر 5 تبکاری اثرات سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے۔ تبکاری یعنی کہ نقصان دہ شعاعوں کے اثرات۔ نمبر 6 ہنگامی حالات کی افواہوں کو کس طرح روکنا۔ ہنگامی حالات میں افواہیں یعنی جھوٹی خبریں پھیل جاتی ہیں، ہر بات کو ادھر ادھر پھیلایا جاتا ہے، جیسے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، تو اس چیز کو روکنا اور قابل بھروسہ اطلاعات کو عام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ نمبر 7 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینا اور اسپتال تک پہنچانا ہے۔ ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ۔ نمبر 8 بے ہوش ہو جانے والے اور حواس باختہ افراد کو کس طرح فوری مدد کرنا ہے اور انہیں محفوظ مقام پر پہنچانا ہے۔ حواس باختہ یعنی کہ جو ان حالات میں ان میں جو خوف پھیل جاتا ہے، ڈر پھیل جاتا ہے، تو ایسے موقع پر ان لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہے۔ نمبر 8 پناہ گاہوں، زیر زمین مورچوں میں زیادہ وقت رہنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ زیر زمین مورچے یعنی ان افراد سے بچنے کے لیے زمین میں مورچے بنائے جاتے ہیں، تو ان میں ان افراد کے رہنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اس پر
نیکسٹ صفحہ 111 نمبر 10 ہے دہشت گردی کے لہر کے دوران ہونے والے بم دھماکوں کے موقع پر فوری طور پر کیا کرنا ہے۔ نمبر 11 ہر قسم کی ہنگامی صورتحال میں کس طرح آگے بڑھنا اور امدادی سرگرمیوں کو سیاسی یا انتظامی بدنظمی سے بچانا ہے۔ شہری دفاع کے کارکن جنگ اور امن کے دنوں میں شہریوں کی حفاظت کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ جنگ کے دنوں میں وہ عوام کو ہوائی حملوں میں زیادہ سے زیادہ محفوظ رہنے کے طریقے بتاتے ہیں، عوام کے جذباتی، اخلاقی اور نفسیاتی مدد کرتے ہیں، انہیں رات کو مکمل اندھیرا یعنی بلیک آؤٹ کرنا سکھاتے ہیں۔ بلیک آؤٹ کہتے ہیں بمباری کے موقع پر پوری بستی میں چراغ بجھا کر اندھیرا دینے کی صورتحال، یعنی کہ بلیک آؤٹ کر دینا، اندھیرا تمام چراغوں کو بلب کو بجھا کر اندھیرا کر دینا، ٹھیک ہے۔ محفوظ جگہوں پر خندق کھودنا، خندق یعنی گڑھے کھودنا اور اس میں رہنا سکھاتے ہیں۔ امن کے دنوں میں شہری دفاع کے کارکن فائدہ مند تربیت فراہم کرتے ہیں، کسی بھی ناگہانی کہتے ہیں اچانک پیش آنے والا حادثہ صورتحال میں ابتدائی طبی امداد باہم پہنچاتے ہیں اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے میں معاونت کرتے ہیں یعنی مدد کرتے ہیں۔ حکومت نے کم و بیش ہر ضلع میں شہری دفاع کی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی شہری دفاع کی تربیت حاصل کریں اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی تربیت حاصل کریں تاکہ ہم ایک اہم تربیت یافتہ، منظم، بااعتماد اور باسلیقہ قوم بنیں۔ جو قومیں ناگہانی آفات میں جرأت و استقامت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں وہ ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتی ہیں۔ چونکہ سائنسی ترقی کی وجہ سے مہلک یعنی جان لیوا ایجاد کی جمع انسانی امن و سکون خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایسے ہتھیار اور بم بنا لیے ہیں جس سے وسیع پیمانے پر انسانی جانوں کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حفاظتی اور دفاعی انتظامات کو بھی سائنسی بنیادوں پر کیے جائیں تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو، یعنی کہ انسانی جانوں کا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو۔ اس مقصد کے لیے محض سیکیورٹی فورسز ہر گھر اور ہر محلے میں نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا عام شہریوں کا فرض ہے کہ وہ باقاعدہ شہری نیکسٹ پیج 112 صفحہ دفاع کی تربیت حاصل کریں اور اپنی جان و مال کی حفاظت کریں اور دوسروں کے کام بھی آئیں۔ اچھے، مفید اور ذمہ دار پاکستانی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہنگامی حالتوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھانی آنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اس سبق کو پڑھنے کے بعد کہ شہری دفاع کی ہماری لیے اس تحریک کی کیوں اہمیت اور ضرورت ہے۔ تو ہر بچے کو اس بات کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ شہری دفاع جو ہے ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے ملک و قوم کے بھی کام آنا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا ہے، مشکل حالات میں